अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ रखेल नावल। बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है लिसनर्स। तो चलते हैं, आज देखते हैं कबीर दादा का और तनाविश का आपस में निकाह होने के बाद आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है, या क्या उसकी लाइफ में चेंज आएगा, क्या उसकी ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा बुरी होगी या फिर कुछ अच्छा होने जा रहा है। क्या कबीर दादा को तनाविश के साथ मोहब्बत हो जाएगी, क्या निकाह में इतनी ताकत है कि वो उसके साथ मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाए। जी तो चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। कबीर दादा ने हाथ के इशारे से उन्हें दफा होने का कहा और तनाविश की तरफ मुतवज्जो हुआ। मेरा ख्याल है मेरा काम खत्म हो गया। जी हाँ, बस एक छोटी सी रस्म बाकी है, इत्मीनान भरे लहजे में कहती उसने सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और फिर मौलवी महबूब इलाही की तरफ मुतवज्जो हुई। चाचा जान, हमारा निकाह पढ़ा दे। मौलवी महबूब इलाही की आंखों में शदीद हैरानी की लहरें उठी, मगर उसने कोई सवाल पूछने के बजाय बिस्मिल्लाह ने पढ़ कर निकाह का खुतबा पढ़ने लगा। और खुतबा पढ़ते ही उसने कबीर खान के नाम मावल्दियत पूछा और उसने धीमे धीमे लहजे में जवाब दिया, और कबीर अली और वल्द उमर अली हक महर। इस मरतबा वो बुशरा खातून से मुतसफ़िर हुआ था। माँ के कुछ कहने से पहले ही तनाविश बोली, हक महर दिलावर की मौत ही था। मगर बेटी, वो इसरार करते हुए बोली, चाचा जान, जो अर्ज कर रही हूँ उसे मान जाए। और मौलवी महबूब इलाही तकरार किए बगैर इजाबो कबूल कराने लगा। और कबीर दादा इस जमन में जुबान नहीं खोली थी, वो बस दिलचस्पी से तनाविश की बातें सुनता रहा। इस छोटी सी लड़की में खूबसूरती के अलावा कोई खास तो बात थी जो इसकी बातों पर यूं महसूस हो रहा था। निकाह की रस्म पूरी होते ही वो खड़ा हुआ और तनावी से पूछने लगा, तुम्हें लेने के लिए किस वक्त गाड़ी भेजूं? मैं आपके साथ ही चल रही हूँ, वो पुख्ता लहजे में बोली। नहीं, कबीर दादा ने नफी में सर हिलाया। रात के 10 बजे तुम्हें लेने के लिए कार पहुंच जाएगी। अपने घर वालों के साथ चंद घंटे मजीद गुजार लो, और कोई रस्म वगैरह रहती हो तो वो भी पूरी कर लो। आखिरी फिक्रा उसने मुतबस्सम होकर कहा। तनाविश को महसूस हुआ कि वो मुस्कुराते हुए मजीद अच्छा लगने लगता है, मगर उसके साथ ये भी हकीकत थी कि वो इस तबस्सुम उसके चेहरे पर हाल हाल ही नमूदार होता था। उसके रुखसत होते ही मौलवी साहब ने भी इजाज़त जाने की मांगी, और मौलवी महबूब इलाही के सामने सर झुकाते वो ममूनियत से बोली, चाचा जान, आपके एहसानात हमेशा कर्ज रहेंगे। चाचा भी कहती हो और एहसानात का जिक्र भी करती हो। पगली बेटियों पर एहसान नहीं किए जाते, उनका हक अदा करने की कोशिश की जाती है। मौलवी महबूब इलाही उसके सर पर सब शफकत भरा हाथ फेरने लगा, और अल्लाह पाक हर लड़की को ऐसा सरप्रस्त अता करे, गुलगीर लहजे में कहा। कहकर वो उसकी माँ की तरफ मुड़ा और उसके गले लगकर रो पड़ी। मोहल्ले वाले भी नादम और हफीफ अंदाज में माँ बेटी के करीब होकर उन्हें मुबारकबाद देने लगे, गो कि वो सारी कहानी उनके सरों से काफी ऊंची गुजरी थी। कबीर दादा जैसी शख्सियत की आमद, दिलावर शेख की भयानक मौत, माँ बेटी की कार्रवाई, तनाविश का निकाह, सब कुछ निहायत अजीब था। मगर वो सवाल करने की जुर्रत नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए बस ये बात बायसे इत्मीनान थी कि कबीर दादा ने दिलावर शेख के करिंदों को हमेशा हमेशा के लिए उनके मोहल्ले से दफा हो जाने का हुक्म दिया था। मोहल्ले की औरतों में भी हलचल मची हुई थी। कई एक ने तो दिलावर शेख का अंजाम सहन में आकर अपनी आंखों से देखा था, और तनाविश के शोहर को देखकर उनकी आंखें हैरत से फटी रह गई थी। गो वो तनाविश से उम्र में काफी बड़ा था, मगर उसका रख रखाव, रोब दबदबा ऐसा ही था कि उम्र का फर्क बिल्कुल भी पस मंजर में चला गया था। सबसे बढ़कर तनाविश का रवैया उन्हें हैरत में डाले हुए था। कोई दुल्हन निकाह के वक्त जो बातें नहीं किया करती थी, ना वो अपने हक महर के मुतालिक मुंह खोलती है और ना ही शोहर को यूं मशवरे दिया करती है, मगर वहां इतने अजीब हालात ज़हूर पजीर हुए थे कि किसी के गुमान में भी नहीं आ सकते थे कि वो किस किस बात पर जाहिर करें। मौलवी साहब के जाने के बाद मर्द हजरात भी वहां से खिसक लिए थे। उनके जाने के बाद औरतों को खुली आज़ादी मिल गई थी। तमाम ने तनाविश को और उसकी माँ को घेर लिया था। यूं भी शादी के दिन दुल्हन को मरकज़े निगाह होती है, मगर वो तो ऐसी दुल्हन थी कि जिसने तमाम के दिमाग को चिकरा कर रख दिया था। घर में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कोई माँ बेटी को मुबारक दे रही थी, तो कोई दिलावर जैसे मूजी की मौत पर इजहार तशक्कुर कर रही थी। कोई इस हैरान कुन वाक़े पर तबसरे में मशगूल थी। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। यूं भी औरत ज़ात बातें करने के लिए पैदा हुई है, सुनना उसने किसी की नहीं होती, और अपने के ही जाने और उसकी बगैर सुने सर हिलाते जाना औरतों की आदतें सानिया होती है। और इस वक्त वहाँ इसी आदत का भरपूर तरीके से इजहार हो रहा था। औरतों के सवालात से बचने के लिए तनाविश रवायती दुल्हन की तरह खामोश से घूंघट में चुप गई थी, और जो वक्त गुजर रहा था और उसका दिल अंदेशों से भरता जा रहा था।
کبیر دادا جیسی شخصیت کے بارے میں سوچ کر اس کی رئی سے ہمت جواب دیتی جا رہی تھی، اور دلاور شیخ کا انجام تو اس کی تمنا کے مطابق ہو گیا تھا، مگر اپنی زندگی سے اندھیروں میں گم نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کبیر دادا نے اسے کتنا عرصہ اپنے پاس رکھنا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اگلے دن سورج طلوع ہونے تک وہ طلاق کے 3 الفاظ کا تحفہ لیے گھر کی دہلیز پار کر چکی ہوتی۔ ایسا ہونے کی صورت میں ماں بیٹی لوگوں کا سامنا کیسے کرتے؟ تمام نے یہی کہنا تھا کہ بڑے گنڈے سے اپنی عزت کا سودا کر کے چھوٹے گنڈے سے عزت بچانے کا فائدہ کیوں نہیں ہے فائدہ۔ اس نے زور و شور سے اپنی سوچ کی مخالفت کی تھی۔ میں نے اپنے باپ جیسے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ پھر کبیر دادا سے میرا نکاح ہوا ہے، اور نکاح کے بعد ہر مرد اپنی بیوی کے جسم کا حقدار بن جاتا ہے، تو کبیر دادا کو یہ حق کیوں نہیں مل سکتا؟ اور ہمارے ملاپ کو عزت فروشی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ باقی رہی بات طلاق کی بات، تو وہ پہلی رات کی دلہن کو بھی مل جایا کرتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دے رہی تھی۔ اس کی ماں عورتوں کے سوالات پر یہ سب میرے مولا کا کرم ہے کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ خود خاموش بیٹھی آنے والے ہولناک وقت کا سوچ رہی تھی۔ کبھی خود کو تسلیاں دینے لگتی اور کبھی اپنے اللہ پاک سے خیر و عافیت مانگنے لگتی۔ کبیر دادا کے بارے میں اس کا دل متضاد قسم کے احساسات کا شکار تھا، اور ایک طرف وہ سوچتی کہ اچھا ہے کہ جتنی جلدی طلاق دے دے اتنی ہی جلدی نامرد زندگی گزارنا شروع کر دوں گی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہوں میں کبیر دادا کا پر روب اور مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرہ گھومنے لگا، اور اس نے کسی ایسے ہی کے سپنے دیکھے تھے جو کوئی ایسا ہی اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے بچا سکے، کوئی ایسا جو اس کی طرف بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال سکے، کوئی ایسا جس کا سہارا پا کر ہر دنیا کا ہر خوف اور اندیشہ اس کے دل سے زائل ہو جائے، اور وہ ایسا ہی تو تھا۔ اور دلاور شیخ جیسے گنڈے نے اسے دیکھتے اپنی شلوار گیلی کر لی تھی۔ پولیس کے 5-6 محافظ ساتھ پھر آنے والے جسٹس کی ٹانگیں اسے دیکھتے ہی کانپنے لگی تھی، تو کوئی اور کیسے اس کا سامنا کرتا؟ 1.5 گھنٹے تک زیادہ تر عورتیں رخصت ہو گئی تھی۔ بس 2-3 پڑوسنے تناوش کے چند قریبی سہیلیوں کے علاوہ وہاں کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ باقی عورتوں کی طرح اس کی سہیلیاں بھی اصل بات جاننے کے لیے بے چین تھی۔ عورتوں کے جاتے ہی وہ اسے کمرے میں لے آئیں، اور اس کے ساتھ ہی سلمیٰ نے تمام کے ذہنوں سے مچلتے سوال کو الفاظ کی شکل دے دی۔ ارے کبیر خان کے متعلق تم نے جتنا بتایا تھا اسے کچھ زیادہ ہی شاندار شخصیت کے مالک نکلے۔ سچ بتاؤ ایسا دلہا کہاں سے ڈھونڈا؟ تناوش ہنسی۔ کیوں تمہیں بھی ایسے ہی کی تلاش تھی؟ سلمیٰ حسرتناک لہجے میں بولی۔ اللہ پاک کی قسم کوئی ایسا ملے تو خوشی سے مر نہ جاؤں۔ تناوش اس پر چوٹ کرتے ہوئے بولی، مطلب جسے تمہاری موت مطلوب ہو وہ تمہارے لیے ایسا ہی دلہا کی دعا کرے؟ وہ تو میں نے بطور محاورتاً بولا ہے، سلمیٰ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اب اصل بات پھوٹو۔ کون سی اصل بات؟ سلمیٰ نے کہا، یہی کہ کبیر صاحب آپ کو کہاں ملے، کیسے پسند کیا، تم نے اتنے عرصے سے کیوں یہ بات چھپائے رکھی، اور اس سے پہلے تم نے کبیر دادا کو دلاور شیخ کے بارے میں کیوں حبا نہ دی، وغیرہ وغیرہ۔ شازیہ نازیہ اقرا صالحہ پر بھی پرشوق انداز میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ تناوش نے دھیمے لہجے میں کہا، سچ تو یہ ہے کہ ان سے میری کالی ملاقات ہوئی ہے، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اقرا نے اس کی پیٹھ پر دھبکا لگایا۔ کیوں نہیں بکواس نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں، شازیہ نے کہا۔ مگر ایسے کیسے ممکن ہے؟ ہاں بالکل۔ باقیوں نے بھی شازیہ کی تائید میں سر ہلا دیا۔ جب اللہ پاک چاہے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے، سلمیٰ جل کر بولی۔ کوئی واسطہ، کوئی تعارف، کوئی میل ملاپ بھی ہوا، یا کبیر صاحب براہ راست آسمان سے ٹپکے جنہیں محترمہ تناوش نے جھولی پھیلا کر سنبھال لیا؟ یاد ہے نا کل میں کالج نہیں آئی تھی، سلمیٰ نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ ہاں اچھی طرح یاد ہے۔ اگر کالج سے چھٹی کرنے پر کبیر خان جیسا دلہا مل سکتا ہے تو میں ہمیشہ کے لیے کالج جانے سے رک جاؤں گی، تناوش نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ ہر اندھے کے پاؤں تلے بیڑا نہیں آیا کرتا، اور نہ ہی ہما ہر شخص کے سر پر بیٹھا کرتا ہے۔ اقرا نے بے صبری سے کہا، یار فلسفے کو چھوڑو، اصل بات بتاؤ۔ نازیہ بولی، ہاں جلدی اصل واقعہ سناؤ، یہ نہ ہو کہ کبیر خان صاحب محترمہ کو لینے پہنچ جائیں، آخر اتنی پیاری دلہن کے بغیر وہ بھی تو اداس ہوں گے۔ کاش ایسا ہوتا۔ حسرتناک انداز میں سوچتے ہوئے ان کے منہ سے ٹھنڈی سانس خارج ہوئے، اور وہ انہیں تفصیلاً بتانے لگی۔ کل میرا دل کالج جانے کو نہیں کر رہا تھا، میں یوں ہی کسی سمت کا تعین کیے بغیر ہی شہر سے پھرتی پھراتی ایک بڑے سے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری نظر پولیس کے سپاہیوں کے جھرمٹ پر پڑی۔
ہوٹل سے باہر آتی ایک شخصیت پر پڑی میں دل میں ایک دم اسے اپنے خیالات بتانے کا داعیہ پیدا ہوا۔ وہ اپنی قیمتی کار میں بیٹھ کر ہوٹل سے باہر آنے والی روش پر آ رہا تھا۔ اسے روکنے کے لیے آگے بڑھنے لگی تھی کہ سڑک پر ایک مرسڈیز نے نمودار ہو کر اس شخص کا راستہ روک دیا، اور جانتی ہو مرسڈیز میں وہ سوار تھے۔ وہ کون؟ شازیہ نے مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے دائیں انگلیوں سے سوالیہ انداز حرکت دی۔ ان کے ہونے والے وہ یار۔ آپ خاموشی سے بات سنو، سلمیٰ نے بیزاری بھرے انداز میں کہا۔ شازیہ کو جھڑکا اور باقی بھی شازیہ کو خشمگین نظروں سے گھورنے لگی۔ اچھا سوری یار، اب نہیں بولتی۔ شازیہ نے فوراً اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ تناوش دوبارہ بولنے لگی۔ ہوٹل سے نکلنے والی شخصیت ایک جج کی تھی، اور یقین مانو پولیس کے محافظوں میں گھرے اس جج نے جب انہیں دیکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا، اور غالباً ان کے کسی آدمی کا مقدمہ اس جج نے جب انہیں دیکھا تو جج کو کل تک اپنے آدمی کے حق میں فیصلہ سنانے کا حکم دیا گیا، جسے جج نے بغیر کسی حجت کے مان لیا تھا۔ وہ مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کس کے سامنے فریاد کرنا چاہیے۔ بس موقع ملتے ہی اس نے اپنی پریشانی ان کے سامنے دہرا دی، اور انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کی شرط پر میری مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ بس اتنی سی بات ہے، باقی سارا واقعہ تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تناوش نے گول مول انداز میں انہیں سارا واقعہ سنا۔ ارے کہیں وہ دلاور شیخ سے بھی بڑا، میرا مطلب ہے کوئی ایسا ویسا آدمی تو نہیں ہے؟ شازیہ نے محتاط انداز میں جو کہا وہ تمام کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ اگر اس کے بعد تمہیں ایسا ویسا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تناوش سچ مچ ناراض ہونے لگی، حالانکہ یہ بات تو اسے اچھی طرح پتہ تھی کہ کبیر دادا کیا تھا۔ باقی تمام سہیلیاں بھی خشمگین نظروں سے شازیہ کو گھورنے لگیں۔ گو اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا تھا کہ کبیر دادا کی اصلیت کیا تھی، مگر ایسے سچ پیٹھ پیچھے بولے جاتے ہیں، منہ پر نہیں۔ میں نے تو بس یوں ہی۔ شازیہ منا کر رہ گئی۔ بیٹی کھانا لاؤں؟ بشریٰ نے اندر آ کر پوچھا۔ ماں جی دل نہیں چاہ رہا، اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ تھوڑا سا کھا لو، اور تمہاری سہیلیاں بھی تو کھائیں گی نا۔ بشریٰ مصر ہوتے ہوئے کھانا لینے کے لیے ایک دم سے آگے بڑھی۔ اس کی بکواس کی کیا بات کر لی ہو؟ خود ہی تو بتا رہی تھی کہ اس کے 10 بجے کار بھیجیں گے۔ تناوش منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو تمہیں کوئی تکلیف؟ سلمیٰ کھل کھلا کر ہنسی۔ تکلیف تو خیر جس کو ہونی ہے اسے ہی معلوم ہے، باقی میں نے تو آپ کے ان کا ارادہ بتایا ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ بشریٰ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولنے پر اسے 2 عورتیں اور ایک مرد کھڑے دکھائی دیے۔ گلی میں ایک چمکتی دمکتی گاڑی بھی تھی۔ آئیں جی، اس نے ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں کار میں بیٹھا ہوں، آپ لڑکی کو لے آئیں۔ مرد نے اندر گھسنے سے اعتراض برتا تھا۔ بشریٰ کو اس کا تناوش کے لیے دلہن کے بجائے لڑکی کا لفظ استعمال کرنا نہایت عجیب اور برا لگا، مگر اس کے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہ کی، اور عورتوں کو ساتھ لے کر تناوش کے کمرے میں کی طرف بڑھ گئی، اور دونوں عورتیں ملازمہ نظر آ رہی تھی، اسی وجہ سے ان کا تعارف چائے بغیر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹھے، میں کھانا لاتی ہوں۔ بشریٰ نے انہیں بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں شکریہ، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ وہ عجلت میں دکھائی دے رہی تھی۔ تناوش کی سہیلیاں اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ باری باری تمام گلے مل کر وہ ماں سے مل کر رو پڑی تھی۔ بشریٰ اس کی پیٹھ سے لاتے ہوئے اس کی تسلی دینے لگی، مگر وہ خود اپنے آنسوں کو روک نہیں پا رہی تھی۔ پولیس چلیں، وقت کم ہے۔ دونوں عورتوں نے ایک بار پھر عجلت ظاہر کی تھی۔ تناوش ان کے ہمراہ چل پڑی، اور تمام سہیلیاں اور بشریٰ ان کے پیچھے ہی تھی، اور دروازے سے نکلتے ہی ایک بار پھر ماں سے لپٹ گئی تھی، اور اسے زیادہ جذباتی ہوتے دیکھ کر عورتوں نے ایک مرتبہ پھر وقت کی کمی کا رونا روک کر اسے جلنے کو کہا۔ بشریٰ نے اس کی پیشانی چوم کر اسے خود سے علیحدہ کیا، اور دونوں عورتوں کے درمیان کار میں عقبی نشست پر بیٹھ گئی۔ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ وہی مرد برجمان تھا جس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ تناوش کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ بشریٰ حسرت بھری نظروں سے کار کو دور ہوتے ہوئے جاتا دیکھ رہی تھی۔ تناوش سر جھکائے ان دونوں عورتوں کے درمیان بیٹھ گئی تھی۔ نہ تو کسی نے اسے مخاطب کیا، اور نہ ہی اس نے کسی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو کار گھر سے دور ہوتی جا رہی تھی، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ شرم و حیا ایک دلہن کی فطرت ثانیہ ہوتی ہے۔ وہ تو ایک دلہن تھی جس کے ساتھ اس کا کوئی واقف کار خاتون بھی موجود نہیں تھی۔ کار کافی دیر چلتی رہی۔ سر جھکا ہونے کی وجہ سے اسے نہ تو دائیں بائیں کے مناظر نظر آ رہے تھے، اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہ رہی تھی۔ کار رکتے ہی وہ باہر نکلی، اور دونوں عورتیں اسے ایک پرتعیش کمرے میں لے آئیں اور بیڈ پر بٹھا کر باہر نکل گئیں۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی وہ سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ آرام دہ ڈبل بیڈ، جس پر خوبصورت
बेड शीट बिछी हुई थी और खिड़कियों से लटके कीमती पर्दे, फर्श पर बिछा दबीज कालीन जिसमें पांव धंसे जा रहे थे, उम्दा सोफा सेट और फिर बहुत कुछ ऐसा जो उसे सिर्फ टीवी ड्रामों में देखा था और या अपनी अमीर सहेलियों से उसका जिक्र सुना था। और अब वो भी ऐसी ही ख्वाब की मालिक बन गई थी। मालिक उसके दिमाग में तंजिया सोच उभरी और तल्ख मुस्कुराहट उसके होंठों पर छा गई। ना मालूम कबीर दादा ने उसे कितना अरसा अपने पास रखना था और यह भी मुमकिन था कि आज उस ख्वाबगाह में उसकी पहली और आखिरी रात होती। जाने कितनी देर तक वो सर झुकाए तल्ख और शीरी ख्यालात में गुम रही, यहाँ तक कि दरवाजे पर खटखटा हुआ और उससे पहले कि वो घूंघट में चेहरा गुम करती, 3 पीस सूट में मलबूस एक कबूल सूरत जवान अंदर दाखिल हुआ। शायद ये कबीर दादा का सेक्रेटरी वगैरह मालूम होगा और उसके दिमाग में एक इम्कानी सोच गूंजी। लेकिन यूं ही कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजे की कुंडी लगाई, वो एकदम चौंक पड़ी। कौन है आप? कुंडी क्यों लगा दी? वो बेइख्तियार खड़ी हो गई थी। आपके चेहरे पर मानी हेज मुस्कुराहट नमोदार। बेबी हादम को हावर कहते हैं और आज की रात तुम मुझे अपना खिदमतगार समझ सकती हो और कुंडी इसलिए लगाई है कि कोई हमें हमारी तन्हाई में माहौल ना हो सके। वो कहाँ है? तनावा शक्लाई। वो कौन? उसने चेहरे पर मसनूई हैरानी तारी की और फिर सर हिलाते हुए बोला, अच्छा, तुम्हारा मतलब है कबीर दादा कहाँ है? एक लम्हा सोचने का अंदाज बनाकर वो कहने लगा, मेरा ख्याल है अपनी किसी मंजूर नजर के साथ रंग रलियां मना रहा होगा। और फिक्र न करो, तुमने कौन सा रोजाना मेरे साथ ही होना है। मैं आज मैं और कल कोई और होगा। उम्मीद है कभी न कभी कबीर दादा भी तुम्हें शर्फ मुलाकात बख्श देगा। देखो, मेरे करीब आने की कोशिश न करना। ओवर लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटी और उसके दिमाग में साइंसें हो रही थी। इतनी ज्यादा तौहीन और बेतुकीरी का तो उसने सोचा भी नहीं था। वो जिसे दिलो जान से अपने सर का साइंस समझे बैठी थी, उसने तो उसे काबिल भी इस काबिल नहीं समझा था कि पहली रात ही उसके पास आ जाता और उसके साथ सारी जिंदगी गुजारने के ख्वाब शीशे के बर्तन की तरह किरची किरची हो गए थे। कहाँ तो वो उसे जुर्म की दुनिया से दूर ले जाने के मंसूबे सोच रही थी और उसे अपनी वफादारी और खिदमत गुजार से मुतासर करने का सोच बैठी थी, और कहाँ तो वो खेल और दाश्ता के दर्जे पर गिर गई थी। खेल और दाश्ता के दर्जे पर गिर गई थी। वैसे तो ज्यादती है बेबी कि अब मुझे अपने करीब आने से मना कर रही हो। आखिर मेरा कसूर तो बतलाओ ना, उसने मकरू लहजे में कहा। देखें, खुदा के लिए आप कबीर दादा को बुलवाएं, मुझे उससे बात करना है, उसने भूंडे अंदाज में कहा। आए हाय, कबीर दादा को बुलवाऊं या उन्हें? ये कहते हुए वो दीवार में बनी शीशे की खूबसूरत अलमारी की तरफ बढ़ा और पट खोलकर उसने तरतीब से रखी हुई बोतलों से एक बोतल बाहर निकाली। बोतल का लेबल तो तनाविश को नजर आया, मगर इतना अंदाजा हो गया था कि उससे वो शराब की बोतल थी। तपाई पर बड़ा नफीस सा गिलास उठाकर उसने अपने लिए शराब ओंडे ली। और तुम पीना पसंद करोगी? खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए तनाविश मिनमिनाई। प्लीज मुझे कबीर दादा से मिलवा दें, सुबह मिल लेना यार, फिलहाल तो मूड खराब ना करो। सोफे पर बैठकर वो गिलास खाली करने लगा। मैं खुद मिल लेती हूँ। हिम्मत मुजतमा करते हुए वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। वह दरवाजे से 2-3 कदम दूर ही रहती। वो इत्मीनान भरे लहजे में, दरवाजे पर मेरे 4 मुहाफिज खड़े हैं और उन्हें मैं बताकर आया हूँ कि तुम्हारे कमरे से बाहर जाने का मतलब ये होगा कि मेरी तरफ से तुम फारिग हो और अब अपना हिस्सा वसूल कर सकते हो। वो इकट्ठे ही 4 को भुगताने का शौक है तुम्हें, तो तुम शौक से बाहर जा सकती हो। तनाविश के कदम जैसे जमीन में गड़ गए थे। वो हाथ बांधे हुए गिड़गिड़ाई और खुदा के लिए मुझे एक बार कबीर दादा से मिलवा दो, उसने मुंह मनाते हुए कहा। और तुम्हें मेरा कद कबीर दादा से छोटा नजर आ रहा है या मुझ में हिम्मत की कमी नजर आ रही है जो तुम बार बार कबीर दादा और कबीर दादा का नाम अलाप रही हो? वो मेरे शौहर हैं, उनसे निकाह हुआ है मेरा। तनावी जैसे फट पड़ी थी। उसने चंद लम्हे सोचने की अदाकारी की और फिर घटिया लहजे में बोला, वैसे शौहर बनने के लिए जिन लवाजिम की जरूरत होती है क्या मुझ में वो मौजूद नहीं है? तनाविश को खामोश पाकर वो दोबारा बोला, चलो ठीक है, आज की रात मुझे मौका दे दो। अगर तुम्हें शिकायत हुई तो कल कबीर दादा के पास चली जाना। ये कहते हुए उसने हाली गिलास सफाई पर रखा और तनाविश के तरफ कदम बढ़ा दिए। अगर मुझे हाथ लगाया तो मैं चीखना शुरू कर दूंगी। तनाविश ने यूं धमकी दी जैसे वो किसी अवामी मुकाम पर खड़ी है। मेरे कानों के लिए पसंदीदा आवाज औरतों की चीही ही है। वो कदम रोके बगैर ही उसकी तरफ बढ़ता रहा। उल्टे कदमों पीछे हटते हुए तनाविश की पीठ दीवार के साथ जा लगी और अब मजीद उसमें पीछे होने की गुंजाइश नहीं रही थी। वो गिड़गिड़ाई और खुदा के लिए, सोने नबी पाक के वास्ते मुझे कुछ न कहो। उसका रंग पीला पड़ गया था और एक दिलावर शेख से अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कई दिलावरों के हत्थे चढ़ गई थी।
بیبی موڈ خراب نہ کرو۔ اس نے گڑ گڑانے اور واسطے دینے کی یہاں تک کسی کو نہ لاتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا رہا، اور تناوش کی حالت بلی کے منہ میں آئی اس چوہیا کسی ہو گئی تھی جس کے پاس فرار کا کوئی رستہ نہ بچا ہو۔ کہاں جانا ہے دادا؟ تناوش کے گھر سے باہر نکلتے ہی وہ جوں ہی کار میں بیٹھا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، گھر؟ مختصر کہتے ہوئے اس نے کار کی سیٹ سے ٹیل لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ ایک دم تناوش کا خوبصورت چہرہ، خوبصورت سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا اور سر جھٹکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دی۔ کار چوڑی گلی سے نکل کر سڑک پر چڑھ رہی تھی اور وہ باہر دوڑتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا دماغ اور اپنے رویے پر الجھا ہوا ایک کم سن لڑکی کے لیے جو وقت ضائع کرنا اس کی اپنی سمجھ سے بالاتر تھا۔ تناوش کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھی، لیکن اسے اپنی زندگی میں کبھی خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں رہی تھی۔ تناوش کی طرح درجنوں خوبصورت لڑکیاں اس کی زندگی میں آ چکی تھیں۔ اس کی خواہگاہ میں آئے وہ روز خوبصورت تتلیوں کی آمد رفت رہتی تھی، اور دولت اور اختیار ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو کسی خواہش کا تشنا نہیں رہنے دیتی۔ دنیا کی ہر عیاشی دولت کے سامنے سر تسلیم ہم کرتی نظر آتی ہے۔ وہ تو ایسا آدمی تھا کہ کسی لڑکی پر دل آ جانے پر اسے ہر قیمت اپنی خوابگاہ کی زینت بنا سکتا تھا، لیکن اس کا مزاج ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی کسی عورت کو اٹھانے کا جرم نہیں کیا تھا۔ خود اس کے گروہ میں ایسی کئی خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں جو اس کے اشارے پر آبرو کی منتظر رہتی۔ فلموں اور ڈراموں کی کئی اداکارائیں بھی اس کی دولت کی اور دھونس کے روب میں آ کر اسے نواز چکی تھی، اور اس کے باوجود نہ جانے تناوش میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ ایسی بے وقوفی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔ سب سے بڑھ کر اسے نکاح پڑھوانے پر حیرانی ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایک دو دن بعد طلاق دے دوں گا، اور خود تسلی دینے لگا۔ اچانک موبائل فون کی گھنٹی بجی، اسے حیلات کی دنیا سے باہر نکالا۔ موبائل فون کی سکرین پر نظریں دوڑاتے ہی اس نے اٹینڈنگ بٹن دبا کر فون کان کے ساتھ لگا لیا۔ ہیلو؟ اس کے لہجے میں حیرانی کا عنصر نمایاں تھا۔ یقیناً وہ اس وقت کسی ایسی کال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ کبیر دادا، آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ دوسری جانب سے ابھرنے والی آواز میں مؤدبانہ جھجک کے بجائے بے تکلفی اور ہمسری کی کھنک شامل تھی۔ ابھی؟ کبیر دادا کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ وہ مصر ہوا۔ بالکل ابھی اور اسی وقت۔ آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا یا میں خود آ جاتا ہوں؟ اچھا، میں آ رہا ہوں۔ رابطہ منقطع کرتے ہوئے وہ ڈرائیور کو مخاطب ہوئے، شہاب قصوری کی طرف چلو۔ جی، مؤدبانہ انداز میں کہتے ہوئے ڈرائیور سیدھا چلتا رہا، اور تھوڑی دور جا کر اس نے یو ٹرن سے گاڑی موڑی اور مطلوبہ سمت کی طرف بڑھ گیا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ وسیع کوٹھی کے اندر داخل دروازے پر رک رہا تھا، اور ان کی گاڑیوں کو پہچانتے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا اور گاڑیاں اندر لے گئے۔ سیمنٹ کی پختہ روش سے اختتام پر گاڑی رک گئی۔ کبیر دادا نیچے اتر کر اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا، اور اس کے دونوں محافظ اس کے پیچھے چل پڑے۔ البتہ انہوں نے کبیر دادا کے پیچھے ڈرائنگ روم میں گھسنے کی کوشش نہ کی، اور پرتکلف ڈرائنگ روم میں دو آدمی اس کے منتظر تھے۔ دونوں نے کھڑے ہو کر اسے ہاتھ ملایا۔ نشست سنبھالتے ہی کبیر دادا، متصفر سا، شہاب بھائی خیریت تھی؟